بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک میری آواز ساتھیوں تک پہنچ رہی ہے، ایک التماس ہے، صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور 1400 سال پہلے جو 23 سال میں دین نازل کیا اللہ پاک نے، وہ 1 گھنٹے کے اندر آپ تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا ساتھ دیں گے، اور جو ساتھی گھر چھوڑ کے یہاں تک، اپنے شغل چھوڑ کے یہاں تک اللہ کے لیے آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ سارا مجمع بولے، کس کے لیے آئے ہیں؟ ہاں، اللہ کے لیے آئے ہیں، تو وہ سارا مجمع جڑ کے مل کے ایک جگہ یکجان ہو کے بیٹھے، اور جب تک ہو سکے اللہ کے نبی نے جو بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے عطیات کی صورت میں، اس وقت تک جب تک برداشت کر سکتے ہیں بیٹھیں، کیونکہ جب بیٹھنا سننے کے لیے ہے اور سننا عمل کے لیے ہے، تو اگر بیٹھنا ہی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے جتنے بھی پرانے ساتھی ہیں، جتنے قدماء ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، جو اللہ کے لیے تشریف لایا ہوا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا اسی پہ بیٹھے، اور کسی ساتھی کے سامنے جگہ خالی نہ رہے۔ دیکھ لیں جس کے سامنے اگر کوئی جگہ خالی ہے تو اس کو پر کر لے، اور پیچھے جتنا مجمع دور منتشر ہو کے بیٹھا ہے، جتنا منتشر ہو کے اکیلے بیٹھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے مجمع کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ جو چلت پھرت نظر آ رہی ہے، جو ساتھی ستونوں کے پاس بیٹھے ہیں، پیچھے ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں، جس اللہ کے لیے آئے ہیں اس اللہ کی بات کو سننے کے لیے مجمع کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں آپ سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے سارے، انشاءاللہ بولو ساتھ دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، اللہ کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے۔ جب اللہ کا منادی اذان دے تو توجہ سے اس کو سننا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہوا ہے، یہ پچھلی دفعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے اندر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، جب یہ رنگ کا کالا بلال اذان دے تم اس کے ہر بول کا جواب دیا کرو، اس لیے کہ اس کے ہر بول کے جواب پہ اللہ تمہیں 10 لاکھ نیکیاں دیتا ہے۔ تو صحابہ حریص سے کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اگر ہم مرد اس آواز کا، اس بلال کی اذان کا جواب دیں گے تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس بلال کے ہر بول پہ اللہ اکبر، یہ ایک بول ہے، سارے بولو اللہ اکبر، یہ ایک بول ہے۔ فرمایا اس بلال کے ہر بول پہ اللہ تمہیں 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اذان ایسی نعمت ہے، یہ دعوت ہے۔ اذان کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اس لیے دعوت کی بات کو پورے توجہ سے، غور سے، دھیان سے، کان لگا کے سننا چاہیے۔ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، وصیت ہے، پورے کان لگا کے سننی پڑتی ہے۔ اس لیے جتنی دیر بھی بیٹھیں، ایک تو شروع سے لے کے نیت کر لیں انشاءاللہ آخری تشکیل تک بیٹھیں گے انشاءاللہ، سارے آخر تک بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ جب امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے انسان داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ نماز پوری ہوتی ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنے پہ نہیں، بلکہ بولو دونوں طرف سلام پھیرے گا تو نماز پوری ہوگی۔ اور جو بیچ میں رکوع میں کے ساتھ اٹھ جائے، یا آخری قاعدے سے اٹھ جائے، یا سلام سے پہلے اٹھ جائے، تو مجھے بتاؤ اس کی نماز ہوگی؟ سارے بولو ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب کا سچا ارشاد ہے، آپ نے جو فرمایا حق اور سچ ہے، بولو حق اور، سارے بولو حق اور، سارے مجمع کی آواز آنی چاہیے، جو میرے نبی نے فرمایا حق اور سچ ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے جو کہا
मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। ये आमना का लाल, अब्दुल्ला का लख्त जिगर, अपने जी और मर्ज़ी का कोई बोल नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, जो आसमान वाला वही करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान वही सच इरशाद फरमाती है। तो मेरे महबूब ने फरमाया कि ऐसी मजलिस है कि इसके आखिर में एक फ़रिश्ता ऐलान करता है, कुमु मग़फ़ूरन लकुम क़द बुद्दिलत सय्यातुकुम बिल हसनात। ए मजमे वालों, तुम ऐसी बाबरकत और आला और ऐसी पाकीज़ा मजलिस के अंदर बैठे हुए थे कि इसके आखिर में तुम इस हाल में उठो कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करके नेकियों से बदल दिया है। इसलिए बाज़ औक़ात शैतान ज़ोर लगाता है, जब तश्कील शुरू होती है तो ये एकदम इतनी बात सुनी दावत की, और दावत की बात सुन के एकदम उठ गया, तो इसका मतलब दावत को कबूल नहीं किया इसने दावत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही इज़ा दआकुम, ए ईमान वालो, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें दावत दे, उसकी दावत को कबूल करो, उसकी दावत को कबूल करो। इसलिए ये अज़म करो। अब भी जो पीछे थोड़ी चलत फिरत है, जो साथी पीछे बैठे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आज इस मजमे के साथ जुड़ जाएं, और एक ऐसा माहौल इस कोहाट के मरकज़ के अंदर शब जुम्मा में और इज्तिमाई अमाल के अंदर बनाए कि हमें पता चले कि हम सारे दीन चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? दीन चाहते हैं। और दीन का मेयार हक़ अल्लाह ने सहाबा को बनाया है। किसको बनाया है? सहाबा को बनाया है। और क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए दीन का हर अमल नकल करने के लिए अगर कोई हस्तियाँ रखी हैं तो वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सोबत याफ्ता सहाबा हैं। उनके ईमान को अल्लाह ने क़यामत तक शर्त करार दिया है कि जो क़यामत तक ईमान लाना चाहता है, नमाज़ पढ़ना चाहता है, रोज़ा रखना चाहता है, हज करना चाहता है, तबलीग करना चाहता है, उम्रे करना चाहता है, सदका ज़कात करना चाहता है, इफ़्फ़त और पाकदामनी इख्तियार करना चाहता है, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मेयार हक़ वो हजूर के सहाबा हैं। बोलो हजूर के। तो हजूर के सहाबा जब हजूर की मजलिस में बैठते, आप बताओ क्या वो गाफिल हो के बैठ सकते हैं? बोलो। हम कहते हैं कि हम हजूर की ज़िंदगी अपने अंदर लाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह लाएंगे। तो हजूर की ज़िंदगी तो मिलती है हजूर के सहाबा से, और हम उस काम के लिए, उस मेहनत के लिए, उस फ़िक्र और उस कुड़न के लिए बैठे हुए हैं जो नबी के सीने से मुंतकिल हो के यहाँ तक पहुँची है। उस नबी के यारों ने, आपके सहाबा ने उस फ़िक्र को लिया है। तो फ़िक्र सिर्फ़ नहीं है, नबी की एक एक अदा लेने वाले को सहाबी कहते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि सहाबा वो हजूर के शागिर्द थे, उनको शागिर्द कहना चाहिए था, लेकिन शागिर्द नहीं कहा गया, इसलिए कि शागिर्द अपने उस्ताद से सिर्फ लफ्ज़ सीखता है। मेरे नबी के यारों को सहाबा कहा गया, उन्होंने नबी से इल्म भी सीखा और नबी के बदन से नबी की ज़िंदगी भी सीखी। हाँ, तो हम भी उन्हीं सहाबा के पैरोकार हैं। तो वो नबी की मजलिस में गाफिल होकर नहीं बैठते थे, इसलिए कि तुम्हें लगता है कि बात करने वाला कोई और है, लेकिन याद रखो इस मिंबर रसूल पे बैठ के बात किसकी की जाती है? किसकी की जाती है? आवाज़ के साथ बोलो, किसकी की जाती है? अल्लाह की। तो ये ना देखो बात करने वाला कौन है, ये देखो किसकी बात की जाती है। तुम्हें लगता तो होगा मुँह किसी और का है, लेकिन पीछे इस अल्फाज मेरे रब और उसके मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं। इसलिए जितना अदब से बैठेंगे, जितना मिल के बैठेंगे, सहाबा की तरह बैठेंगे, आपका ये बैठना भी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। और जब तक नहीं बैठेंगे मुशाबत नहीं होगी। इसलिए कि हदीस में आता है मन तशब्बह बिकौमिन हुशिर माहुम। मेरे नबी के सहाबा तो जो है वो अदब से बैठते थे और मेरे आका की तरफ देखते थे। जब आका देखते तो निगाह को झुका देते, कान उनके मुतवज्जा होते, दिल के अंदर फ़िक्र होती। अगर आप और मैं उनकी शबाहत इख्तियार नहीं करेंगे, उनकी तशबीह इख्तियार नहीं करेंगे, उनके साथ हशर नहीं होगा। जब बयान के शुरू में ही हम उनकी तरह नहीं हैं तो फिर आगे चल के कैसे हो सकते हैं? तो तबलीग का असल मकसद क्या है? तब्दीली, कि हमारे अंदर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी छूट जाए और अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी की ज़िंदगी आ जाए। तो ये पहला कदम है कि हम उस तरह बैठें जैसे अल्लाह के नबी के सहाबा बैठे थे। हिम्मत करो, शाबाश, सारे उस तरह बैठ के दिखाओ, सारे उस तरह जब तक हो सके बैठ के दिखाओ। हिम्मत कर लो, सब कर लें। हर बंदा अंदर से अपने आप को निकाल दो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं इतना वक्त लग नहीं। इस टाइम सारे आजिज़ बन के, मोहताज बन के अपनी तलब के साथ बैठें, इसलिए कि बेतलबे को अल्लाह महरूम नहीं करता है। इसलिए कि तबलीग का काम मेरे अजीज़ों सिर्फ़ एक रस्म नहीं है। बोलो, तबलीग का काम एक रस्म नहीं है, बल्कि तबलीग का काम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का गम है। तबलीग सिर्फ चिल्ले 4 महीने का नाम नहीं है। तबलीग सिर्फ रोज़ों का या गश्तों का नाम नहीं है।
تبلیغ تو اس کملی والے آمنہ کے لال کے سینے کے غم کا نام ہے. وہ سینے کے اندر غم جو تھا نا، فَلَا اللہ کا باقی نفس کا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ دل جو اندر سے پریشان رہتا تھا، آپ ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے، دائم الفکر متواصل الاذان لیس عنده رہا. یہ لمبی پریشانی، یہ دکھ، یہ تکلیف کس بات کی تھی؟ یہ اس بات کی تھی کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے. میری نبی کا غم ہے یہ تبلیغ کا کام. ہم نے اس کو چلہ 4 مہینے بنا دیا، ہم نے اس کو سال بنا دیا، ہم نے اس کو جوڑ بنا دیے، اس کو ہم نے مختلف تقاضے بنا دیے. نہیں میرے عزیزو، سارے بولو تبلیغ کیا ہے؟ نبی کے سینے کا غم ہے. بولو نبی کے سینے کا، بولو کیا ہے؟ نبی کے سینے کا غم ہے. وہ تبلیغی نہیں جس کو نبی کے سینے کا غم نہ ملے. ہاں، وہ تبلیغی نہیں جس کے پاس چلہ بھی ہو، سروزہ بھی ہو، 2.5 گھنٹے بھی ہو، سب بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کملی والے کے جو سینے کی فکر تھی اس کے پاس نہ ہو، فکر نہ ہو اس کے. ہم نے آج تبلیغ کو رواج بنا دیا ہے. تبلیغ رواج نہیں ہے، تبلیغ رواج نہیں ہے. تبلیغ اس آمنہ کے لال کے سینے کا درد ہے. بولو اس نبی کے سینے کا درد ہے، اس کی فکر ہے، اس کی کڑن ہے، اس کا مچلنا ہے، اس کا رونا ہے، اس کی آہ و بکا ہے، اس کی قربانیاں ہیں، اس کے پتھر کھانا ہے، پیٹ پہ پتھر بننا ہے. ہم نے اس کو ایک رسم بنا دیا. ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے، جب علماء کے سامنے بیٹھو تو وہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، جب کسی اور کے سامنے بیٹھو تو کہتا ہے میری لسی میٹھی ہے. ہم نہیں کہتے کوئی دین کا کام چھوٹا ہے، ہم نہیں کہتے، واللہ باللہ تاللہ ہم نہیں کہتے. اس لیے کہ دین کے سارے کام وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اور جو کام بھی اللہ کے نام کے اوپر ہوگا ہم اس کے لیے جان بھی دیں گے اپنی. بولو انشاءاللہ جان بھی. ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے لیے ہوگا ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دیں گے. مدرسے ہمارے، خانقاہیں ہماری، سارے جو بھی دین کے جتنے شعبے ہیں سارے بولو ہمارے ہیں. بولو کس کے ہیں؟ سارے بولو، ہاتھ ٹھوک کے بولو کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. ہم کسی کام کے مخالفت نہیں کرتے، نہ کسی کام کو جو ہے تحقیر کرتے ہیں. اس لیے کہ جہاں پہ اللہ کا نام آئے گا اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے. اور میرے اللہ کے نام پہ جو بھی کام کیا جائے گا وہ میرا کام ہے، وہ میرا کام ہے، وہ میرا کام ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ کس نسبت سے ہے؟ کہ جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، یہ کام کس لیے ہے؟ ہر کام میں کے اندر ایک لمیٹڈ فکر ہوتی ہے، اس کا ایک حد ہوتی ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ نے حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ایسا ایک کام دیا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی زمن اس کے اندر جو مقرر نہیں ہے. یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے نبی کو اللہ نے صرف مکہ والوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ کی نبوت کے دائرے کو اللہ نے قیامت تک محیط کر دیا تھا. قیامت تک جتنے رنگ اور نسل کے لوگ آئیں گے، قوم قبیلوں کے لوگ آئیں گے، جتنے بھی علاقے اور ملک ہوں گے، اقلیمیں ہوں گی، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان وہ محمد مصطفیٰ کے سینے کا غم ہے. بولو محمد مصطفیٰ کے سینے کا غم ہے. سارے بولو محمد مصطفیٰ کے سینے کا غم ہے. اور محمد مصطفیٰ کے سینے کا غم کیا ہے؟ حضور کے سینے کا غم کیا ہے؟ حضور کے سینے کا غم یہ ہے، حضور کے سینے کا غم یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان، میرے عزیزو اس بات کو وصیت کے اعتبار سے سنو، اس بات کو نصیحت نہیں وصیت کے اعتبار سے سنو کہ محمد مصطفیٰ کے سینے کا جو غم ہے یہ قیامت تک آنے والے انسان ہیں. بولو قیامت تک آنے والے انسان ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان. بولو قیامت تک آنے والا، اللہ کے لیے ہر بندہ بولے، بولو گے تو سبق یاد ہوگا. قیامت تک آنے والا ہر انسان، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے، کسی بھی قوم کا ہے، وہ غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، قیامت تک آنے والا ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. یہ میرے نبی کے سینے کا غم ہے، یہ میرے نبی کے سینے کا غم ہے، یہ میرے نبی کے سینے کا غم ہے. اس لیے ہم تبلیغی کہلاتے ہیں. چلہ لگا لیا 4 مہینے، ہم تبلیغی بن گئے.
ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہاتھ کھڑا کرو، جنہوں نے 4 مہینے لگائے، جن کو اللہ نے توفیق دی اس مجمع میں، جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہاتھ کھڑا کرو۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اندر جھانکو تھوڑا سا۔ اس میں علماء بھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ کو اللہ نے علم کی توفیق دی، اب تھوڑا سا سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے تھوڑا متوجہ ہو جاؤ، تھوڑا سا اپنے ساتھ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے متوجہ ہو جاؤ۔ ہم دنیا والوں کی نگاہ میں تبلیغی ہیں کہ نہیں؟ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، سال لگا ہوا ہے، 7 مہینے لگے ہیں، مرکز والے جانتے ہیں، شورا والے جانتے ہیں، رائے والوں کے پاس نام ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، تمہارے ادارے والوں کے پاس تمہارا نام ہے، تمہارے مدرسوں میں تمہارا نام ہے۔ کیا اللہ کے سامنے بھی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میں تبلیغ والا ہوں؟ بولو۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے ڈنکے کی چوٹ پہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کہ اللہ نے اس کو تبلیغ والا بنایا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تنہا کہہ دے کہ اللہ میں تبلیغی ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم سارے نام کے ہیں، صحابہ کام کے تھے، ہم نام کے ہیں۔ بولو، صحابہ کام کے تھے، ہم سارے نام کے ہیں۔ ہمارا نام چلتا ہے، بس صرف نام چلتا ہے، ہمارا صرف نام چلتا ہے۔ صحابہ نے اس دین کے لیے سب کچھ لگایا ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے، بولو آواز کے ساتھ، صحابہ نے اس دین کے لیے سب کچھ لگایا ہے۔ انہوں نے ایمان کے لیے سب کچھ لگایا ہے، انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ لگایا ہے، اور ہم نے وہ لگا کے خوش ہوتے تھے، ہم بچا کے خوش ہوتے ہیں۔ وہ جان لگا کے کہتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ اگر یہاں چلا گیا تو کیا ہوگا، کہ اگر اس کے اندر تجھے شہادت مل گئی تیرا ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا، اور کھجوریں پھینکتے ہیں اور جا کے جو ہے کہتے ہیں فزت و رب کعبہ، تیر لگتا ہے سینے کے اندر اور زبان سے آواز آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت سن لی تھی کہ اگر اس میں تمہاری جان چلی گئی، اللہ کے راستے میں تم شہید ہو گئے، تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ وہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ فزت و رب کعبہ، سینے میں تیر لگتا اور کہتے ہیں کہ کعبہ کی رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا ایمان اور ہمارا ایمان زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تبلیغی ہیں، حضور کے غم والے نہیں ہیں۔ بولو ہم کیا ہیں؟ ہم تبلیغی ہیں، چلے والے ہیں، 4 مہینے والے ہیں، لیکن حضور کے غم والے نہیں ہیں۔ میرا خیال حضور کا غم تو تبلیغ تھا، حضور کے سینے کا غم کیا تھا؟ ہم تبلیغی بن کے حضور کا غم ہمیں نہیں ملا، ہم تبلیغی بن گئے ہمیں حضور کا غم نہیں ملا، ہم مولوی بن گئے لیکن ہمیں حضور کا غم نہیں ملا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک نبی کے نہیں، سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ وراثت تو ایک ایسا اصولی ہے مسئلہ کہ جب موروث تقسیم ہوتی ہے، وارث چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اہل ہو نااہل ہو، جتنا حصہ اس کا بنتا ہے پورا کا پورا اس کو ملتا ہے، باپ کی وراثت میں سب اس کو ملتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نبیوں کے وارث کہتے ہیں، تو نبیوں کے ذریعے سے ہمیں علم بھی ملا، تزکیہ بھی ملا، ہر چیز ملی، لیکن نبی کی اصل جو حقیقت تھی کہ نبی تو غمخوار ہوتا تھا، تو نبی کے سینے کے اندر فکر ہوتی تھی۔ اگر میرے سینے کے اندر وہ نبی والا غم اور فکر نہیں کہ ہر بندہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہر بندہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اگر یہ فکر اور غم میرے سینے کے اندر نہیں ہے تو میں دین کا کام کرنے والا نہیں ہوں، میں دین کا کام کرنے والا نہیں ہوں۔ رسمی کام نہیں ہے، تبلیغ ایک رسمی کام نہیں ہے۔ بولو تبلیغ ایک رسمی کام۔ ساری توجہ ہے ساتھیوں کی؟ بھائی پیچھے والوں کی توجہ ہے؟ بولو تبلیغ ایک رسمی کام۔ بھائی ادھر بیٹھ جاؤ یار ایک منع کر دو یہاں سے، اس طرح تو کسی ایک کو بٹھا دو، اس طرح تو سارا مجمع منتشر ہو جائے گا۔ تبلیغ صرف ترتیب کا نام نہیں ہے میرے عزیزو، بولو تبلیغ صرف ترتیب کا نام۔ پیچھے والے متوجہ ہیں جو سب سے پیچھے ان کو آواز آ رہی ہے؟ تبلیغ ترتیب کا نام نہیں ہے، تبلیغ محمد مصطفیٰ کے سینے کے غم کا نام ہے۔ بولو حضور کے سینے کا غم کا نام ہے۔ ہاں یہ تو وہ ہستی تھی جو خود بخشایا ہوا تھا۔ بولو سارے بولو، سب بولو، یہ کیا تھا؟ یہ وہ ہستی تھی جو خود بخشایا ہوا تھا۔ ان یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ وہ کملی والا ہے کہ جس کے گناہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتے بھی اللہ نے پہلے بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے۔
اگر اللہ کے بعد دنیا میں کسی کا نام اور مقام ہے تو محمد الرسول اللہ ہیں. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد اگر کسی کا نام اور مقام ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے لاڈلے نبی ہیں, کائنات کے اعلیٰ ترین ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں. کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الناس اجون الناس اشعج الناس فخما مفخما ازهر اللون يتلألأ وجه تلال القمر ليلة البدر واسع الجبين عظيم الهامة اذا انفرقت عقيصته فرق والا فلا برك الثنايا اشنب عدج مفلج الاسنان لو تبسم عن مثل عن لون عن مذموم. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, یہ کائنات کے سردار ہیں. بولو یہ کیا ہیں؟ کائنات کے سردار ہیں. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حول. کہ اللہ نے اپنے بندے کو اٹھایا بیت اللہ سے اور بیت المقدس پہنچایا, وہاں سے اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی, پھر آسمانوں سے اوپر اللہ پاک نے اپنے قریب کیا, سارا نظام نیچے رہ گیا, اور جہاں پہ جا کے عرش معلی آیا جبرائیل بھی رک گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے. جہاں پہ نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے, اور پھر وہاں سے آپ اپنا سفر اکیلا شروع کرتے ہیں, آپ اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ادنى. جیسے دو تیر کمانوں کے تانتوں کو آپس میں جوڑا جائے کتنے قریب ہوتے ہیں, اتنا قریب ہو کے میرے محبوب اللہ کے دیدار کے لیے گئے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوئے. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو انہی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا ہے, انہی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا. اور جب محبوب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو کیا کہنے لگے؟ یا ربی اتخذ ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وسخر لداؤد الجبال ولسلیمان الریح والشیاطین وآیت عیسی الموت فماذا جعلت لی. اے اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا, اے اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا, ابراہیم کو خلیل بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وسخرت لداؤد الجبال ولسلیمان الریح والشیاطین وآیت عیسی الموت فماذا جعلت لی. یا ربی اتخذت ابراہیم خلیلا, ابراہیم تیرے خلیل ہو گئے, موسیٰ تیرے کلیم ہو گئے, داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے پہاڑوں لوہے کو نرم کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو نے مردوں کو زندہ کیا. فماذا جعلت لی, مجھے کون سا مقام اور مرتبہ تو نے عطا فرمایا؟ قال اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک اللہ اذکر الا ذکرت معی. اے میرے محبوب جو مقام اور مرتبہ تیرے رب نے تجھ کو دیا نہ آدم صفی اللہ کو ملا, نہ ابراہیم خلیل اللہ کو ملا, نہ اسماعیل ذبیح اللہ کو ملا, نہ عیسیٰ روح اللہ کو ملا, نہ موسیٰ کلیم اللہ کو ملا. اے میرے رب اتنے بڑے بڑے پیغمبر اور رسول ان میں سے کسی کو بھی یہ مقام نہیں ملا. فماذا جعلت لی, تو مجھے کون سی شان دی؟ میرے رب نے کیا فرمایا؟ اللہ اذکر الا ذکرت معی. اے میرے محبوب قیامت تک تیرے رب نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا. قیامت تک جو کہے گا لا الہ الا اللہ ساتھ یوں کہے گا محمد الرسول اللہ. قرآن اٹھاؤ, قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ فمن یعص اللہ ورسولہ آمنوا باللہ ورسولہ. مؤذن اٹھ کے کان میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک ساتھ محمد الرسول اللہ نہ ہو. یہ کائنات کے سردار ہیں. بولو یہ کیا ہیں؟ کائنات کے, کائنات میں سب سے حسین احسن الناس. حسین تو بہت تھے لیکن حسینوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اجود الناس, سخی تو بہت تھے, سخیوں کا سردار آمنہ کا لال. اعلم الناس, علم والے تو بہت تھے, سارے عالموں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اظہر اللون, اظہر اللون, آپ خوبصورت کیسے؟ اظہر ظہر سے, اظہار کہتے ہیں کلی کو, پھول کی کلی جب کھلتی ہے اس کا رنگ خوب سے خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے. میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے, جتنی بار دیکھتے اتنی دفعہ حسین لگتے. ہاں جی, اور پہلے سے زیادہ حسین لگتے آپ. یتلألأ وجہ تلال القمر لیلۃ البدر, آپ کے دان مبارک ایسے چمکتے تھے جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے, ایسے چمکتے. واسع الجبین, چہرہ کیا خوبصورت, آنکھیں کیا سرمگی, انداز کیا, پیشانی کیا, بال کیا, زلفیں کیا, داڑھی کیسے, صدر کیسا, ہاتھ کیسے, چلنا کیسا, یہ ساری چیزیں میرے نبی نے اللہ نے اعلیٰ دی تھی. کیا دی تھی؟ اعلیٰ دی تھی. بولو اعلیٰ دی تھی. اور اگر ساری کائنات میں کوئی اللہ کے بعد ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, بولو صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس نبی کے سینے کا غم ہے تبلیغ کا کام. بولو اس نبی کے سینے کا غم ہے. اس نبی کے سینے کا غم کیا تھا؟ اس نبی کے سینے کا غم دنیا نہیں تھی, تمہارے مال کی فکر کر کے نہیں گیا.
تمہارے گھروں کی فکر اس کو نہیں تھی، نہ انصار اور مہاجرین کے مال گھروں کی فکر تھی، اس کے سینے میں ایک ہی غم تھا جس غم کو لے کے وہ طائف گیا تھا۔ اس کے سینے میں ایک ہی غم تھا جس غم کو لے کے وہ احد میں گیا تھا۔ اس کے سینے میں ایک ہی غم تھا کہ کبھی جو ہے مینا کے اندر پھر رہا ہے، کبھی ذی المجاز کے بازار میں پھر رہا ہے، کبھی ایک کے در پہ جا رہا ہے، کبھی دوسرے کے در پہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی نہیں تو ابھی ایمان لائے گا، جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا۔ نبی تو حریص تھا، حریص علیہم، حریص تھے، دل پریشان غم زدہ رہتے تھے، امت کو کبھی نہیں بھولا۔ بولو امت کو، سارے بولو تو صحیح، آج امت کو بلوانا پڑتا، امت بول بھی نہیں سکتی ہے، یہ امت ہے بول بھی نہیں سکتی ہے۔ اس نبی نے پوری امت کو کبھی بھی نہیں بھلایا، بولو کبھی بھی، آواز کے ساتھ بولو کبھی بھی نہیں، نیت کرو اس کو کبھی نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ، نیت کرو اس کو کبھی نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ طائف میں گیا، پتھر لگے اور اتنا زخمی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سنتے ہیں، ہم نے صرف واقعوں کو بیان تک محدود رکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد مجمع میں بیان کریں گے، مجمع اثر لے گا۔ نہیں میرے عزیزو، جا کے ان طائف کے پاکوں کو، میں خود طائف کا رہنے والا ہوں، پہلے 7-8 سال میرے طائف بنی سعد دائی حلیمہ میں گزرے ہیں، ہاں میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اس پہاڑوں کی کیفیت، وہاں کی حالات، کبھی آپ اندھیرے میں اور تنہائی میں جاؤ اور جا کے وہ اخشبین جو 2 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے درمیان آپ پہنچے اور آپ کو مار کے انہوں نے لہو لہان کیا، آپ کے قدم مبارک کا خون نکل کے آپ کی جوتیوں کے اندر بالکل جم گیا، آپ کے قدم آپ کی جوتیوں میں جم گئے اور اتنا زخمی کیا، اتنا زخمی کیا کہ پریشانی کی حالت میں آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، اتنے زخمی ہوئے، اتنے زخم لگے۔ ملک الجبال آ گئے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، ہوا کے فرشتے آ گئے، اے اللہ، اے یا رسول اللہ، اللہ پاک نے جبرائیل و فرشتے آ گئے سارے، آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جو چاہیں جو سزا تجویز کریں ان کو ملے گی، اگر آپ کہیں تو یکشبین دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں۔ وہ میرے نبی کے سینے کا غم کیا تھا، اگر وہ چاہتے تو اس وقت بدعا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بدعا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ نبی بدعا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، جبرائیل بھی تھا، ہوا کا فرشتہ بھی تھا اور جبال کا فرشتہ بھی تھا، لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ایک کوہاٹ کے رونے والے جن کو آج بات سنانے کے لیے بھی قریب کرنا پڑتا ہے، جن کو مسجد میں بلانے کے لیے بھی اذان دینی پڑتی ہے، جن کے پیچھے بار بار گشتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ بدعا نہیں کروں گا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا محمد ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا لاڈلا ہوں، ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں ان کی اولادوں میں کوئی ایسا پیدا ہوگا، اے اللہ یہ نہیں ان کی اولادوں میں تو کسی کو ایسا پیدا کرے گا جو تیری دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوگا، جو تیرے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، اے اللہ جو دنیا میں تیری بڑائی کو بولے گا وہ ہر جگہ ڈنکے کی ٹھوک پہ کہے گا کہ اللہ ہی اللہ ہے، بولو کون ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے۔ یا اللہ بدعا نہیں کروں گا، اسی کے انقریب کوئی آئے گا وہ کہے گا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، ایک آئے گا تیری تعریف بیان کرے گا، وہ آسمانوں کے بارے میں کہے گا کہ اس کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یہ زمینیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یہ عرش و فر تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، پوری کائنات میں صرف ایک ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے، بولو کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ یا اللہ نہیں ان کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان قریب کوئی ایسا آئے گا۔ محمد بن قاسف وہ ثقفی تھا، وہاں سے اٹھا اور اللہ نے آپ اور میرے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہندوستان تک جہاں تک مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایک 17 یا 16 سالہ نوجوان اٹھا اور وہ نبی کی بددعا جو نہ ہوئی وہ دعا ہوئی ان کے لیے نہیں جانتے ہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ وہ ایک نوجوان اٹھا اور اس پورے بر صغیر میں اللہ نے اس کے لیے ذریعہ اس کو بنایا۔ آج یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں حضور کی دعا کی برکت سے بیٹھے ہیں، اگر میرے نبی اس وقت بدعا کر دیتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ نبی رحمت تھے، وہ بددعاؤں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کسی کو عذاب دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ حریص تھے اس بات کے اوپر کہ ہر انسان وہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، سارے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ وہ اس لیے آئے تھے، ان کا غم یہ تھا کہ سارے اللہ والے بن جائیں، ان کی زبانوں پہ اللہ ہی اللہ جاری ہو جائے۔ ان کی زبان، آج ہمیں دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے، آج ہمیں اللہ کے بول بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ یہاں پہ کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہلی صف میں بیٹھ کے بھی آپس میں کاروبار کی باتیں ہو رہی تھی،
کسی کی غیبت نہیں کر رہا، پہلی صف میں بیٹھ کے بھی کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم کس کو منت کریں، کس کی خوشامد کریں کہ کملی والا تمہارے لیے پتھر کھاتا رہا، بھوک برداشت کرتا رہا، اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے، اپنے دندان شہید کرائے، اپنی بچیوں کی طلاقیں برداشت کی، اونٹوں کی گندگیاں ڈالی گئیں، کچرا پھینکا گیا. آپ کو کون سی مشقت نہیں دی گئی؟ اور آج ہم اس نبی کو جو دعوت کے بول اللہ نے دیے ہیں، جو اللہ نے اللہ کی بڑائی کے بول ہیں، آج ہمیں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کے بھی وہ بول بولنے کی توفیق نہیں ہے. کیوں؟ ہم پرانے ساتھی ہیں. بولو ہم کیا ہیں؟ بولو بھائی. میں مولوی صاحب ہوں، میں پرانا ساتھی ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں تو پرانا ہوں، میں تو روزانہ والا ہوں. اللہ کی قسم ان قریب پتہ چلے گا تو کون ہے. جب یہ دھوکے والی آنکھ بند ہوگی اور حقیقت والی آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا تو کون ہے. گدھے پہ سوار تھا، وہ گھوڑے پہ سوار تھا. ان کے نام، اگر ان کے سامنے نام بنانا ہے تو یہ تمہیں شاباش دیں گے، اور اگر اس کے سامنے نام بنانا ہے وہ ایسی شاباش دے گا، پھر اس شاباش سے بڑی کوئی شاباش نہیں ہوگی. صحابہ اللہ کے دین کا کام کرتے تھے کس کے لیے؟ آواز کے ساتھ بولو. یہ جو پیچھے والا مجمع ہے نا، یہ نہیں، آواز نہیں آ رہی ان کی. ایک کام اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، تھوڑا اور قریب ہو جاؤ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. میرے پاس وقت بہت کم ہے، ابھی مولانا عظیم صاحب آ جائیں گے اور میری بات پوری نہیں ہوگی. آگے ہو جاؤ جلدی جلدی، شاباش، ہمت کرو. اللہ کی رضا کے لیے ایک مسافر کی، ایک حرم کے مسافر کی بات مان کے آگے آ جاؤ. جس کے سامنے 1 انچ بھی جگہ ہے، جس کے سامنے 1 انچ بھی جگہ ہے، اس حرم کے مسافر کی بات کو مان کے مجمع کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ راضی ہو جائے. اس حرم کے یہ آپ سے وعدہ رہا، جو حرکت کر رہا ہے، جب بھی حرم میں اور حضور کے روزے پہ حاضر ہوگی، آپ کا سلام بھی کہوں گا، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا. آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، شاباش. مجمع جڑے گا تو تبلیغ کا کام ہوگا، مجمع نہیں جڑے گا تبلیغ کا کام نہیں ہوگا. مجمع نہیں جڑے گا تبلیغ کا کام نہیں ہوگا. ہاں، سو صفوفکم رحمکم اللہ ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. ایک صف سیدھی نہ ہو، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا کام دعوت کا، پوری کائنات کی فکر، اور یہ آپس میں مل کے نہ بیٹھے ہوں تو کام نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا. مل کے بیٹھنا بھی ہے، دلوں کو بھی جوڑنا ہے. بولو، مل کے بیٹھنا بھی ہے، دلوں کو بھی جوڑنا ہے. انشاءاللہ بیٹھو، آ جاؤ، منت کر لو ساتھیوں کے اللہ کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. بولو کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں سارے. اور وعدہ رہا، یہ جٹ کے آئے ہیں نا، جب بھی حرم میں جائیں گے، حضور کے روزے پہ جائیں گے، یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کوہاٹ میں میری بات پہ کون کون آگے آیا. یا اللہ معذور بھی تھا، مجبور بھی تھا، پیشاب کا تقاضا بھی تھا، شوگر والا بھی تھا، لیکن میں نے تیرے گھر کا واسطہ دیا کہ میں مسافر ہوں. یا اللہ تیرے لیے آگے آیا تھا. یہ وعدہ رہا کہ حرم میں دعا کروں گا. حضور کے روزے پہ جب میں نہیں جانتا کون کون ہے، لیکن جس کے لیے اٹھے وہ جانتا ہے. بولو، جس کے لیے اٹھے ہیں وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. ہاں، اس لیے ایک عزم یہ کر لو آج اس شب جمعہ کے اندر. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، جو چل بھی رہے ہیں، آگے آ جائیں. ایک عزم کر لو، آئندہ سے موت تک شب جمعہ میں کبھی دور ٹولیاں بنا کے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہاں، کبھی بھی. اس لیے کہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کرنا ہے تو ایسے کرو کہ اس اللہ کو پسند آ جائے. کرنا ہے تو ایسے کرو. ہاں، وہ ایک عورت کو لڑکی کو دلہن بنایا گیا، ایک لڑکی کو دلہن بنایا گیا تو سب نے اس کی تعریف شروع کر دی. واہ واہ، کیا حسین ہے، کیا خوبصورت ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے، کیسی جچ رہی ہے. وہ رونے لگی. کہا کیوں روتی ہو؟ آج تو تمہاری شادی ہے، رخصتی ہونے والے، کیوں روتی ہو؟ کہا تم تو تعریف کر رہی ہو کہ میں اچھی لگ رہی ہوں. دعا کرو کہ جس کے لیے دلہن بنائی گئی ہوں اس کو بھی پسند آ جاؤں. آج دعا کرو کہ جس کے لیے دلہن بنائی گئی اس کو بھی پسند آ جائے. ارے ہم ان مرکز والوں میں سے کسی کے لیے تبلیغ کا کام نہیں کر رہے. واللہ ہم دنیا والوں میں سے کسی کے لیے تبلیغ کا کام نہیں کر رہے. اللہ کی قسم، ہم کسی کے لیے تبلیغ کا کام نہیں کر رہے. اس بات کو بار بار بولو، ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان بڑوں کی بات کو ماننا پڑے گا. آپ بتاؤ، اللہ رسول کے صحابہ مل کے بیٹھتے تھے، دور دور بیٹھتے تھے؟ سارے بولو، سارے بولو. تو آئندہ سے موت تک کبھی بھی اس کوہاٹ کے مرکز کے اندر بکھرا ہوا مجمع نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. بولو، ہمت کر کے بولو، انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا. ہاں، نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہ حضور کے غم کے لیے جمع ہیں سارے. حضور کی فکر اور قرآن کے لیے آپس میں ہی نہیں جڑ پا رہے تو امت کو کیا جوڑیں گے؟ یہ آپس میں ہی نہیں جڑ پا رہے تو امت کو کیا جوڑیں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں، اس امت کے لیے اللہ کے نبی نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. سنتے ہیں آپ علماء سے، بیان سنتے ہیں، جمعوں میں سنتے ہیں، آگے پیچھے سنتے ہیں. لیکن یہ تبلیغ کا کام بیان بازی نہیں ہے کہ جس کو ممبر مل گیا واہ واہ ہو گئی، جس کو نہ ملا نہیں. یہ بیان بازی کا کام نہیں ہے. یہ حضور کے سینے کے غم ہے. بولو، حضور کے سینے کا غم ہے. امتی امت، امتی امت، امتی امت، امتی امت. ایک ہی درد ہے، ایک ہی درد ہے، ایک ہی غم. عرفات کے میدان میں جاتے ہیں،
اور جبل رحمت پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ یا ربی امتی امتی، ایک ہی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ 5.5 گھنٹے کی دعا اور یہ رونا اور یہ مچلنا، یہ حسنین کے لیے نہیں تھا، یہ فاطمہ اور عائشہ کے لیے نہیں تھا، یہ انصار اور مہاجرین کے لیے نہیں تھا، یہ پوری امت کے لیے رونا تھا، امت کے ہر فرد کے لیے رونا تھا، امت کے ہر فرد کے لیے رونا۔ اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میں نے کئی دفعہ کوشش کی نا جی کہ دعا کروں 40-45 منٹ سے زیادہ ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، ہاتھ تھک کے بالکل نیچے گر جاتے ہیں۔ وہ کیسا غم تھا کملی والے کو کہ 5.5 گھنٹے تک باؤں کو یوں پھلا کے رہے تھے۔ یہ اس نبی کا غم ہے، ایک تبلیغ کا کام جی۔ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ ارے میں نہیں کہتا ہوں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، فرض عین ہے، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے سینے کا غم ہے یہ کام ہے جی۔ اب تو اپنے مسئلے مسائل لکھتا رہے، تو اس کے اوپر وجوب اور فرائض اور اس کا لگاتا رہے، میں تو تجھے ایک ہی فکر دلاؤں گا کہ کس کا غم ہے۔ سارے بولو بولو بھائی، سارے بولو۔ یہ تو وہ امت ہے کہ جس کو کبھی بھی اللہ کے نبی نہیں بھولے ہیں، کبھی بھی نہیں بھولے ہیں، بولو کبھی بھی نہیں بھولے ہیں، جس کو ہر دعا میں یاد کیا ہے، ہر مقام پہ یاد کیا ہے، ہر آن ہر گھڑی یاد کیا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کا چہرہ جگمگا رہا، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی؟ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں اتنی خوش ہوئی کہ میرا سر خوشی کے مارے میری گود میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیوں اتنی خوش ہوتی ہے؟ اے اللہ کے نبی کیوں نہ خوش ہو جاؤں کہ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے کوہاٹ کے مسلمانوں، اللہ کے نبی کے سینے کے غم کو اپنے سینے سے لگا لو، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تم اس نبی کے غم کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ آج اس شر اور فتن کے دور کے اندر، اس مسائل اور مصائب کے دور کے اندر، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ تم یتیم نہیں ہوگے، لاوارث نہیں ہوگے۔ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ حوض کوثر پہ بائیں پھیلا کے تمہارا استقبال کرے گا۔ ہاں کہ اللہ کے نبی کیوں نہ خوش ہو جاؤں کہ کائنات کے سردار نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کی ہے۔ تو سنو اس کملی والا و آمنہ کا لال کیا فرما رہا؟ اے عائشہ یہ جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے، اے عائشہ یہ جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے، اپنی امت کے ہر فرد کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں، فرض نماز کے بعد نہیں، فرض نماز کے بعد نہیں، ہر نماز کے بعد وہ اللہ کا لاڈلا رسول، وہ اللہ کا لاڈلا رسول تیرے اور میرے لیے یہ دعا کر رہا ہے، تیرے اور میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی، ایک تو عزیز الرحمن ہزاروی اور ایک مولانا عزیز ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرۃ النبیین، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے حضور علیہ السلام کا وصال کا ذکر کیا ہے، آخری دنیا سے جانے کا۔ آپ دنیا سے کیسے تشریف لے گئے؟ توجہ ہے سب کی بھائی؟ آپ سب کی توجہ ہے؟ مجھے آپ کے تھوڑی توجہ چاہیے، میرا ٹائم بہت کم رہ گیا۔ آج یہ نیت کر لو کہ حضور کے غم کو لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ، آواز کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہاں کچھ بھی ہو جائے حضور کا غم اپنے سینے کا غم انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو انہوں نے کتاب میں لکھا کہ جب آقا علیہ السلام کو دنیا سے جانے کا وقت آیا تو جبرائیل امین تشریف لائے، ملک الموت تشریف لائے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل اجازت کے بغیر نہ جانا، یہ ایسی ہستی ہے کہ ان کو جا کے خبر کر دو کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، جب تک آپ دنیا میں رہنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ہاں اجازت لے کے جانا، اگر بلا لیں تو جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ جبرائیل امین ملک الموت کے ساتھ پہنچے، یا نبی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو اختیار ہے جب تک چاہے رہے، لیکن اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، اب یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ انسان اپنی وصیت کو سوچتا ہے کس کو کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی، وقت بہت تھوڑا ہے، بہت کچھ سوچ کے بہت محدود پورے الفاظ کو چھوٹے لفظوں میں ڈال کے ایک دم کہنا چاہتا ہے۔ تو میرے نبی کو دیکھو تو صحیح، دنیا سے جاتے ہو کیا فرمایا؟ اے جبرائیل پہلے جا کے میرے رب سے پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، پہلے جا میرے رب سے پوچھ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔
जिब्राइल अमीन गए, वापस आए और आके क्या कहने लगे, या नबी अल्लाह, मेरे रब ने पैगाम दिया है, मेरे महबूब को बता दो कि आपकी उम्मत को आपके बाद खाली नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे आज। तो आपने क्या फरमाया, अल-आन कुर्रत ऐनी, अब तो मेरी आंखें ठंडी होगी, ले रब रफ़ीक़िल आला, अब तो मैं भी अपने रब की तरफ जाना चाहूँगा, अब मैं दुनिया को छोड़ने लगा हूँ। हजूर ने मौत को मुंतखब कर लिया, जिब्राइल कांप गया, मलकल मौत अंदर दाखिल हुए, अम्मा आयशा के हुजरे के अंदर आप तशरीफ़ फरमा थे और आप जिस जगह लेटे हुए थे, मलकल मौत ने आके आपके सीने पे हाथ रखा, आपकी रूह कब्ज़, याद रखो ये वो शख्स है जिसका कोई गुनाह ही नहीं, कायनात का सरदार है जिसका कोई गुनाह नहीं, अगर होता भी तो अल्लाह ने पहले बख्शिश का वादा किया कुरान के अंदर। तो जब आपकी रूह कब्ज़ की जा रही थी, आपके सीने पे हाथ रखा गया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, तो आपने फरमाया, इज़राइल रुक जा और मुझे ये बता कि ये जो तकलीफ़ मुझे हो रही है, क्या मेरी उम्मत को भी ये तकलीफ़ होगी? ए इज़राइल, मुझे ये बता, रुक जा, मुझे ये बता कि ये जो तकलीफ़ मुझे हो रही है, सोचो तो सही, ये कौन सी हस्ती है, ये कौन सी हस्ती है? ए इज़राइल, मुझे ये बता, ये जो तकलीफ़ मुझे हो रही है, क्या मेरी उम्मत को भी तकलीफ़ होगी? तो सुनो, इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, या नबी अल्लाह, जिस शख्स के जैसे अमाल होंगे उसको ऐसी ही सज़ा होगी, उसको तकलीफ़ होगी। वो कमली वाला आखिरी वक्त भी तड़प गया, मचल गया और क्या कहने लगा, ए जिब्राइल, ए इज़राइल, मेरी सारी उम्मत के दर्द और तकलीफ़ें इस वक्त मुझे दे दो, लेकिन मेरी उम्मत को कोई तकलीफ़ न देना। जो दुनिया से जाते जाते भी तुम्हारे सीने का गम लेके गया है, तुम्हारे सारे बार अपने ऊपर उठाना चाहता है, आज उस नबी की मेहनत को मेहनत समझते नहीं है, उसके लिए फतवे मांगते हैं, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं दीवाना हूँ, मुझे इतना पता है कि नबी के सीने का गम मेरा हिस्से में आया है, मुझे उसकी उम्मत में अल्लाह ने बनाया है, मैं खुद नहीं पैदा हुआ। बोलो, मैं खुद, हम खुद हजूर की उम्मत में पैदा नहीं हुए, हमें अल्लाह ने पैदा किया है। किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। हजूर को जो गम दिया, वो फिक्र दी, वो किसने दी? अल्लाह ने दी। मुझे हजूर की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया और नबी को आखिरी बनाया। आपको जो मेहनत दी क़यामत तक इंसानों के लिए दी, तो नबी की ख़त्म नबूवत की वजह से नबी की पूरी मेहनत मेरे ज़िम्मे है। किसके ज़िम्मे है? मेरे। सारे बोलो, किसके ज़िम्मे है? छाती ठोक के बोलो, किसके ज़िम्मे है? हमारे नहीं, मेरे ज़िम्मे है। मैं पूरी दुनिया में उठूंगा, उस नबी का गम लूँगा, उसकी फ़िक्र लूँगा, उसकी कुड़न लूँगा, और उन जिस तरह वो अल्लाह के गीत पूरी दुनिया में गाते रहे, मैं भी उठ के पूरी दुनिया में अल्लाह के गीत गाऊंगा। हर बंदे तक दीन इस्लाम पहुंचाऊंगा, कलमा पहुंचाऊंगा, नमाज पहुंचाऊंगा, इल्म ज़िक्र पहुंचाऊंगा, इखलास उनके पास पहुंचाऊंगा, इखलास पहुंचाऊंगा, उन सब की मिन्नतें करूंगा, खुशामद करूंगा। ये गम चाहिए तबलीग के अंदर, ये गम चाहिए। करना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह करना है। बोलो इंशाअल्लाह करना है। अल्लाह से मांगना है। एक दफ़ा गम मिला तो फिर हर चीज़ मिल जाएगी। फिर उस गम, देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। बात आती है, दावत दो, दावत दो, दावत दो, दावत दो। किसी माँ का बच्चा मरता है, किसी माँ का जवान बच्चा जिसको 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल छाती से दूध पिलाती है और उसको 8-10 साल पाल के बड़ा करती है, और अचानक वो मर जाए, उसकी लाश सामने हो, तो कोई आके उसको तरगीब देगा कि तू इस तरह रो? बोलो भाई, बोलो तो सही। कोई उस माँ को जिसके सामने उसका जवान बच्चा मरा पड़ा हो, कोई उसको तरगीब देगा कि तू इस तरह रो? उसके दिल से जो आहें निकलेंगी, जो सिसकियाँ निकलेंगी, जो तड़प निकलेगी, उसको किसी के कहने पे नहीं होगा। अरे दाई वो है, नबी का गम जिसके सीने में लग जाए ना, वो मौलवी मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह बड़े बात के इंसान हैं। और वो जब उस इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के उन मेवात के खितों में फिरते, परेशान हो जाते। हिंदुआना रिवाज, मुसलमान हिंदुओं की तरह, मुसलमान सिखों की तरह अपनी सारी ज़िंदगी गुजारता, तो दिल में एक कुड़न और फिक्र होती थी और परेशान होते थे, सारी सारी रात फिरते रहते थे। मौलवी यूसुफ रहमतुल्लाह की वालदा कहती, क्या हुआ, क्यों ऐसे फिर रहे हो? कहा, जो तकलीफ़ मुझे लगी हुई है, अगर तुझे लग जाए तो फिरने वाले एक के बजाय 2 हो जाएं, 2 हो जाएं। और बाज़-औक़ात रात को छत के ऊपर टहल जाते, बाज़-औक़ात कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते, तन्हाई में निकल जाते, चीख चीख कर रोते, ऐसा तड़पते, ऐसा मचलते कि लोग जो कि क्या हो गया, क्या हो गया? का कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो मुझे लगी हुई है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। और बाज़-औक़ात छत के ऊपर टहलते तो ज़ुबान हाल में क्या कहते, इलाही ये कैसी शब हिजर है, किसी की रोते कटे है, किसी की सोते कटे है, एक हमारी ये शब हिजर, ना रोते कटे है, ना सोते कटे है। जब लग जाती है तो खाना भूल जाता है, जब लग जाती है तो खुशी सारी भूल जाती है, जब लग जाता है तो दुनिया के गम, छोटे मोटे गम सारे भूल जाता है। हाँ, भूल जाता है। आज हमें दुनिया की फ़िक्र लगी है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के सीने का गम हमारे करीब भी नहीं आया।
بچے کا کیا ہوگا، بچی کا کیا ہوگا، مکان کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا. کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ حضور کے سامنے پیش ہوگے تو کیا کہو گے؟ بولو کیا کہو گے؟ بولو نا بھائی کیا کہو گے؟ ہم تو سارے ابھی تشکیل میں تھے جی، ہماری ترتیب بنی ہوئی ہے جی، ہماری ترتیب، ہم تو ترتیب پہ فلاں وقت طے کیا ہوا ہے. اگر صحابہ بھی ترتیب بنا کے چلتے تو آج کلمہ ہم تک پہنچتا؟ بولو بھائی. اگر صحابہ بھی ترتیب بنا کے چلتے تو آج دین ہم تک پہنچتا؟ بولو نا بھائی، جواب دو. پیچھے والوں کی جواب نہیں آ رہی. اگر صحابہ ترتیب بنا کے چلتے، میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، بعض صحابہ ایسے تھے نماز کے لیے مسجد نبوی آتے تھے، گھر والوں کو کہہ کے آتے تھے کہ استودع اللہ، تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی دین کے کسی کام کے لیے بھیج دیں، پھر دنیا میں ملاقات نہ ہو. یہ وعدہ رہا اللہ کے اور اس کے رسول کے کام کے لیے جا رہے ہیں، جنت میں ضرور اکٹھے ہوں گے. آج ہاں، صحابہ اس لیے قربانی کرتے تھے کہ ان کا دین کا کام کسی شخصیت کے لیے نہیں تھا. وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم تو پیر صاحب کو بھی جتاتے ہیں، پیر صاحب بستہ پارا خونا کو، امیر سے بستہ پارا خونا کو، فلان کے صاحب بس تمہارے لیے تو نہیں کرتا ہوں. کسی لیے کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں. صحابہ حقیقت میں وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے کرنے والے تھے. تو جس طرح وہ کرنے والے تھے ایسے ان کے ساتھ اللہ کی مددیں بھی تھی. تم کرنے والے بنو، صحابہ کرنے والے تھے. بولو صحابہ کرنے والے تھے، تم کرنے والے بنو. صحابہ کے ساتھ جو اللہ کی مدد اور نصرت آئی ہے تم کرو، خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی آئے گی. خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی آئے گی. تم کر کے تو دکھاؤ. تم چھاتی ٹھوکو تو صحیح، پیش تو کرو کہ اللہ میں کروں گا، میں کروں گا. قرآن کی آیت آتی ہے انفروا خفافا وثقال، نکلو 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 اللہ کے راستے میں. مال بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، ہر حال میں نکلو، ہر حال میں نکلو. ہاں نکلو اللہ کے راستے میں، اور مال پہلے لگاؤ، جان سارے بولو. اور ایک بات یاد رکھو، تبلیغ کے اندر اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت ہے، کسی کا نہیں. تبلیغ کا کام کس چیز کا کام ہے؟ بولو بولو بھائی، سارے بولو، بولو سارے بولو. حضور ہجرت کرتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، لیکن ابو بکر کا ادھار واپس کرتے ہیں. کہا ابو بکر ادھار ہے تیرے اوپر، یہ واپس کروں گا. اس لیے کہ ہجرت وہ ادھار سے نہیں ہوتی، اپنے مال سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ ہاں. اس لیے میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کسی کو بھی پیسے دے کے تبلیغ میں نہ بھیجا کرو. اس کو جو جائے جتنے پیسے ہیں اتنے دن لگا لے، لیکن اللہ کے لیے کسی کو پیسے دے کے تو جا بھائی 4 مہینے لگا لے، سال نہیں. بھیجو کسی کو اللہ کے لیے، کسی کو نہ بھیجو. تبلیغ کی جان نکل جائے گی. تبلیغ کے اندر یاد رکھو اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت ہے. بولو بولو سارے بولو، سارے بولو. تبلیغ کے اندر اپنا مال، اپنا جان، اپنا. تبلیغ کے اندر کسی کا دوسرے نہیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. جب قرآن کی آیت آئی انفروا خفافا وثقال وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں نکلو، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنی جان بھی لگاؤ. تو صحابہ کے اندر کیا جذبہ تھا، خدا کی قسم. تاریخ نے ایسی ہستیاں کبھی نہیں دیکھیں جو اس دور میں تھیں. تاریخ نے ایسی ہستیاں نہیں دیکھیں. جس کے پاس اس نے خوب پیش کیا. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے. 1000 من اس وقت کا سب سے بہترین مال کھجور ہوا کرتا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ 1000 من کھجور لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. اے اللہ کے نبی، اللہ کے راستے کے لیے قبول فرما لیں. اب انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا. ہر صحابی کا جذبہ تھا، اللہ نے پہلے مال مانگا ہے، پھر جان مانگی ہے. جان تو اللہ کی ہے، لگائیں گے، لیکن مال بھی لگائیں گے. عبد الرحمن کے پاس تھا، انہوں نے لگا لیا. ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جان تو تھی، وہ پیش کر دی، لیکن مال نہیں تھا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، سارا دن اس کے باغ سے پانی نکال کے ان درختوں کو دیتے رہے. اس کے بدلے میں ان کو 3 سیر، 3 سا، 3 کلو لگا لو، 3 کلو کھجوریں ملی. آدھی لا کے انہوں نے گھر میں دی، آدھی لا کے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو پیش کر دی. یاد رکھو جب بھی تبلیغ کے اندر جاؤ قربانی ضرور کرو، لیکن اپنے گھر والوں کا بندوبست کر کے جاؤ. توکل تم کر رہے، وقت تمہارا لگا ہوا، ایمان تمہارا بنا ہوا، ان کا نہیں بنا ہوا. ان کا انتظام کر کے جاؤ. شریعت یہ کہتی ہے توکل کرنا تم کرو. تم جو ساتھ لے جا رہے اس کو ان کو دے کے جاؤ، تم توکل کر کے جاؤ، لیکن گھر والوں کو کسی دوسرے کی طرف نگاہ نہ اٹھانی پڑے. تو صحابی نے آدھی کھجوریں گھر میں دی اور آدھی لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے لگا. ابھی آپ علیہ السلام نے لی ہی نہیں تھی کہ آسمان سے جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے آ گئے. کیا پیغام تھا؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اس نے سارا دن کیا کیا ہے. میرے نبی کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا جس کے لیے وہ کر رہا تھا. ہم اور آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اسی کو دکھائیں گے. ان پہ سے کسی پہ بھی نہیں جتائیں گے انشاءاللہ. جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو دکھائیں گے، کیونکہ بدلہ کس نے دینا ہے؟ بدلہ کس نے دینا ہے؟ سب بولو بدلہ کس نے دینا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہیں آخر تک بیٹھیں گے، کس کے لیے بیٹھیں گے؟
اس بیٹھنے کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو ابھی اس صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، ابھی تک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں آئیں، آسمان سے جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے آ گئے، یا نبی اللہ، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی جو تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ایک سیر، 1.5 سا، اس کو یہ جتنی بڑی کھجوریں ہیں جو سب کی آئی ہیں اس کے اوپر بکھیر دیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے ان سب میں برکت پڑ جائے۔ اچھا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہاری صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا، یہ اندر جو ہے نا دل، اس کو دیکھتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ بولو کس کو دیکھتا ہے؟ زور کا بولو، کس کو دیکھتا ہے؟ اس دل کو دیکھتا ہے تمہارے۔ ایک اور صحابی، اس کے بدن میں طاقت بھی نہیں، بدن میں طاقت بھی نہیں اور جیب میں مال بھی نہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کے ذریعے پیغام آیا کہ مال پہلے لگاؤ، جان بعد میں لگاؤ۔ اب اس کے پاس مال نہیں، جان بھی کمزور، نہ جاتا تو کوئی حرج بھی نہیں تھی، لیکن صحابہ کا جذبہ یہ تھا، اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرما دے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں صحابہ والا جذبہ نصیب فرما دے، صحابہ والا جذبہ نصیب فرما دے۔ اللہ سے مانگا کرو، یہ اللہ سے مانگا کرو۔ قربانی تو اپنی اوقات کے مطابق دینی پڑے گی، لیکن جذبہ مانگو ان کا، جذبہ مانگو گے ان کا، ان کے ساتھ اللہ حشر کر دے گا، ان کے ساتھ اللہ حشر کر دے گا۔ تو یہ صحابی، اس کے بدن میں طاقت بھی نہیں اور اس کے جیب میں پیسہ بھی نہیں، رات کو گھر گیا۔ ان کے سونے کے بستر ہماری طرح نرم نہیں ہوتے تھے، وہ زمین پہ لیٹتے اور ہاتھ نیچے رکھتے، زمین ان کا بچھونا ہوتا اور آسمان ان کی چھت ہوتی، وہ اس طرح لیٹے اور آسمان کی طرف دیکھ کے، اوپر کی طرف دیکھ کے کیا کہنے لگے، اے اللہ، بدن صحت تو نے دی نہیں، مال میرے پاس ہے نہیں، لیکن آج تیرا قرآن کہتا ہے کہ مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے پاس صحت تو نے دی نہیں، مال میرے پاس ہے نہیں، لیکن اے اللہ میرا دل یہ کرتا ہے۔ آج کوہاٹ کے مسلمانوں یہ نیت کر لو کہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تم سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا الا وسعها، تمہاری استعداد سے زیادہ اللہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ جتنی تمہارے اندر استعداد رکھی ہے، اتنا ہی اس کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر کیا رکھا ہے، اس کو پتہ ہے تمہارے اندر کیا رکھا ہے، کتنی طاقت، کتنی پاور رکھی ہے۔ وہ تمہاری طاقت سے زیادہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالے گا انشاءاللہ، نہیں ڈالے گا، نہیں ڈالے گا۔ تو کہنے لگے اللہ تو نے طاقت دی نہیں، مال ہے نہیں، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ آج تیرے نام پہ کچھ قربان کروں، کچھ صدقہ کروں۔ تو کیا کہنے لگا؟ غور سے سنو گے؟ بولو بھائی، غور سے سنو گے؟ غور سے سنو گے؟ یہاں سے آواز آ رہی ہے، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، غور سے سنو گے؟ ہاں۔ تو کیا کہنے لگا کہ اے اللہ جس نے مجھے گالی دی میں نے اس کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ تو قبول کر لے۔ یا اللہ جس نے مجھے برا بلا کہا، کبھی بھی کہا، میں نے اس کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ تو قبول کر لے۔ یہ رات کو اس کے اور اللہ کے درمیان کا راز و نیاز چل رہا ہے، یہ اس کے اور کس کے درمیان کا؟ اللہ کے درمیان راز و نیاز چل رہا ہے۔ رات یہ روتا رہا اور اسی روتے روتے سو گیا۔ صبح مسجد نبوی کے اندر آیا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ عادت شریفہ یہ تھی کہ نماز کے بعد نمازیوں کی طرف چہرہ کر کے آپ فرماتے، کوئی خواب دیکھا، کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ ارشاد فرما دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ اس کا اور اس کا معاملہ چل رہا تھا، جس کے لیے چل رہا تھا صبح سے پہلے اس نبی کے سینے پہ وحی آ چکی تھی۔ ہاں، آپ نے فرمایا بتاؤ رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ رات کو صدقہ کس نے کیا؟ ہماری اصطلاح کے اندر صدقہ کہتے ہیں کچھ دینے کو، کچھ دیں گے تو صدقہ کہلائے گا۔ تو ایک دفعہ فرمایا کوئی نہ اٹھا، دوسری دفعہ فرمایا کوئی نہ اٹھایا، تیسری مرتبہ فرمایا تو یہ صحابی جو کمزور سے تھے کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی، ماجرا یہ تھا کہ میرا بھی دل چاہتا کہ اللہ کے نام پہ کچھ لگاؤں، لیکن بدن میں طاقت نہیں، جیب میں مال نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ جس نے مجھے گالی دی معاف کیا، جس نے برا بھلا کہا معاف کیا، یہ میرا صدقہ قبول کر لے۔ میرے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اوپر ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہ میں بھی تو حیران ہوں، وہ کون ایسا صدقہ کرنے والا ہے، ایسا بہترین صدقہ کرنے والا ہے کہ اس کا صدقہ اللہ نے قبول کیا اور 17 مرتبہ جبرائیل امین اس کے لیے اللہ کا سلام لے کے آئے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ہم نے کسی کے لیے نہیں کرنا، اس کو دکھانا ہے، اس کو دکھانا ہے۔ حضور نے ایک غزوے کے اندر چند صحابہ کو بھیجا، ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے توشہ دیا۔ حضرت حدیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی توشہ دینا بھول گئے۔ ہم تبلیغ کام کرتے ہیں، امیر صاحب ازمام سا حصہ باسا پکے، میرا بھی کچھ حصہ رکھو، میں بھی تو جماعت میں ہوں، میرا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ ہاں، لیکن وہ کس کے لیے کر رہے تھے؟
صحابہ نبی کے لیے نہیں کرتے تھے، کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ یہ ذہن سے نکال دینا، اس لیے کہ صحابہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب قرآن نبی کے ذریعے سے ان کو سکھا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، تو آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ صحابہ نبی کے لیے کام کریں گے؟ وہ اللہ کے لیے کرنے والے تھے، لیکن اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو حضرت حذیر رضی اللہ عنہ ساروں کو دیا، حضرت حذیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی دینا بھول گئے، انہوں نے مانگا بھی نہیں اور چل پڑے اللہ کی دین کی محنت کے لیے۔ کیوں کہ جس کے لیے کر رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا، جس کے لیے کر رہے تھے وہ اللہ دیکھ رہا تھا۔ نکلے چلے ایک منزل تک پہنچے، سب نے اپنی غذائیں نکالی لے کے کھانے لگے۔ جب انسان کو بھوک غالب ہو نا تو کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے اندر بھوک اور بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ جس کے لیے نکلے تھے دل ہی دل کے اندر اس کو پکارنے لگے، یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، میری اس بھوک کا تو ہی سامان کر، یا اللہ بھوک لگی ہے میرے اس بھوک کا تو ہی کفیل بن۔ اور کہنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ زمینوں پہ کلمہ پڑھ رہے تھے، آسمانوں میں فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ ایک دم جبرائیل امین پیغام لے کے حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ وہ حذیر کا یہ معاملہ ہو گیا، آپ اس کو دینا بھول گئے، اس نے پکارا تو آسمانوں پہ ہلچل مچ گئی، اللہ نے آپ کے پاس بھیجا کہ اس حذیر کو کچھ بھجوائیں۔ آپ نے ایک تیز رو سوار منگوایا اور اس کو پہلوں کی نسبت تھوڑا زیادہ دیا، اور جا کے کہا کہ سب سے پہلے حذیر کو میرا سلام کہنا اور پھر معذرت کرنا کہ اللہ کے نبی نے معذرت کی ہے کہ دینا بھول گیا، دینا بھول گیا۔ اور جب دے چکو، جب حذیر کے ہاتھ میں یہ دے چکو تو سننا تو صحیح حذیر کہتا کیا ہے، سننا تو صحیح حذیر کہتا کیا ہے۔ یہ تیز رو سوار وہ توشہ لے کے چلا اور ان تک پہنچا اور جا کے نبی کا سلام عرض کیا، اور اس کے بعد نبی کی طرف سے معذرت کی اور وہ توشہ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی نے معذرت کی ہے، بھول گئے تھے، یہ لے لے۔ اب جیسے ہی توشہ ہاتھ میں آیا تو ایک دم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے الحمدللہ الذی ذکرنی فوق سبع سماوات، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس کے لیے جو زمین و آسمان سے والا برتر ہے، جو آسمانوں پہ ہے، جو ہر کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ اس نے میری ضعف اور میری کمزوری پہ رحم کھایا۔ الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو زمین آسمان کا بنانے والا ہے، اور اس رب نے میری کمزوری اور میری لاغر پنے اور میری محتاجی اور میری بھوک کو دیکھ کے میرے اوپر رحم کیا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے عرشوں پہ حذیر کو یاد رکھا ہے، آج کے بعد مجھے ایسا بنا دے کہ میں کبھی بھی تجھے نہ بھولوں۔ آج الحمدللہ الذی ذکرنی فوق سبع سماوات، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بلایا نہیں، ساتوں آسمانوں پہ بھی مجھے یاد رکھا ہے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سارے بولو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بولو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان میں سے کسی کے لیے نہیں کر رہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں یاد رکھے گا، وہ یاد رکھتا ہے، وہ ہر حال میں ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے ہماری ہر محنت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، ہماری ہر محنت اللہ کے لیے ہے، وہ کبھی نہیں بھولے گا تمہیں۔ اس لیے اتنی نیت تو کر لو، اتنی نیت تو کر لو کہ موت سے پہلے یہ سارے نیت کر لو، موت سے پہلے اس حضور والے غم کو اپنے اندر لائیں گے انشاءاللہ، حضور والی محنت کو اپنی محنت بنائیں گے انشاءاللہ، دعوت کام کو اپنا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بنائے گا؟ کھڑے ہو کے بتاؤ انشاءاللہ۔ کون کون اپنا مقصد بنائے گا؟ کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی، کھڑے ہو کے بتاؤ، شاباش۔ تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر دے، تشریف رکھیں۔ ہمارا کام ہے، سارے بولو کس کا؟ بولو میرا کام ہے، سارے بولو۔ بیٹھو، اللہ جزائے خیر دے، بیٹھو، اللہ جزائے خیر دے۔ بولو میرا کام ہے، تبلیغ کا کام، اور ختم نبوت کی وجہ سے میری ذمہ داری ہے، ختم نبوت کی وجہ سے میری ذمہ داری ہے، میں کروں گا، کوئی کرے نہ کرے، میں تبلیغ کا کام کروں گا، دعوت کا کام کروں گا، ہر سب کے سامنے اللہ کی بڑائی بولوں گا، ہر ایک کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اپنا جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ پہ لگاؤں گا، بولو اللہ پہ لگاؤں گا۔ اور صدیق اکبر کو دیکھو تو صحیح، صدیق اکبر جب قرآن کی آیت آئی تو ہر ایک کا جذبہ تھا آگے بڑھنے کا۔ آج عمر نے کیا دعویٰ کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا، ان کے پاس تمنگری تھی، تو نیت کی، کیونکہ ابو بکر صدیق ہر کام میں آگے تھے، بولو ہر کام میں کیا تھے؟ سارے بولو ہر کام میں آگے تھے۔ آج عمر کے پاس تمنگری تھی، ابو بکر صدیق مالی اعتبار سے تھوڑے کمزور تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا نیت کی؟ آج مال ہے، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔
42वें या 43वें में मुसलमान हुए थे। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे कि आगे सिर्फ एक शख्स था और उसका नाम था सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन उमर का जज्बा, क्या जज्बा था, क्या अंदर फिक्र थी कि आज सदीक अकबर से भी आगे बढ़ूंगा। याद रखो, आगे वो बढ़ेगा जिसको अल्लाह बढ़ाएगा। बोलो, आगे वो बढ़ेगा जिसको अल्लाह बढ़ाएगा। सारे बोलो, आगे वो बढ़ेगा जिसको अल्लाह बढ़ाएगा। और अल्लाह उसको आगे बढ़ाएगा जिसके सीने के अंदर होगा। अल्लाह उसको आगे बढ़ाएगा जिसके सीने के अंदर हो। उमर गए, घर के अंदर से आधा लेके आए और आधा छोड़ के आए। आके अल्लाह के नबी को क्या कहने लगे, अल्लाह के नबी आपने फरमाया कि ए उमर क्या लेके आए हो, ए उमर क्या लेके आए हो। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा कि अल्लाह के नबी आधा लेके आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ। और अल्फाज क्या है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के, ए अल्लाह के नबी हमने अल्लाह को दिया है। किसको दिया है? ये जो आप और मैं वक्त देते हैं किसको देते हैं? ये जो माल लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं? ये जो जान लगाते हैं किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए लगाते हैं। हाँ, वो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना, सारा जहां भी हो मुखालिफ, सारे बोलो, सारा जहां भी हो मुखालिफ, एक खुदा मेरे लिए काफ़ी है। तौहीद तो ये है कि खुदा खुद रोज़े महशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। हमें किसी से वाह वाह नहीं चाहिए कि बयान के बाद वह हाथ मिलाएं, मुसाफा करें, बड़ा प्यार, नहीं, वाह वाह नहीं चाहिए। तबलीग का काम ये नहीं है, वाह वाह का काम नहीं है। हाँ, यहाँ से बड़ी जल्दी नीचे जाते हुए देखा है। ये ऊपर जाने की चीज़ नहीं है, ये नीचे जाने की चीज़ है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाया, ए अल्लाह के नबी आधा छोड़ के आया हूँ, आधा दे के आया हूँ। और अल्फाज क्या थे, ए अल्लाह के नबी हमने अल्लाह को दिया है। किसको दिया है? ए अल्लाह को दिया है, और इसका बदला अल्लाह से लेंगे। इसका बदला किससे लेंगे? अल्लाह से लेंगे, अल्लाह से लेंगे। अब सदीक अकबर घर में गए, जो कुछ था ढूंढ के ले आए, अल्लाह के नबी के पास पेश किया। सारी दुनिया चाह रही थी, उमर चाह रहे थे सदीक अकबर से आगे चले जाएंगे, उनसे आगे बढ़ जाएंगे। और कुरान कहता है कि आगे बढ़ो, अमाल में आगे बढ़ो। कुरान कहता है अमाल में आगे बढ़ो। आज उमर ने भी उसी वजह से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आसमानों पे फैसला हुआ था कि जो कुछ भी लगा दो, सदीक अकबर से आगे किसी को बढ़ने नहीं दूंगा। सदीक अकबर गए, घर से सब कुछ उठा के ले आए और ला के अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दिया। तो पहले जब उमर लेके आए थे, अल्लाह के नबी का सवाल क्या था? क्या था? ए उमर क्या लेके आए हो? अगर अभी भी ये सवाल होता तो हजूर पीछे, अबू बकर सदीक पीछे रह जाते। लेकिन मेरे रब ने सदीक अकबर के आते ही अपने नबी की ज़ुबान मुबारक से सवाल ही बदली कर दिया। पहले सवाल था उमर का, क्या क्या लेके आए? आधा लेके आए, आधा छोड़ के आया। सदीक अकबर तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि ए सदीक अकबर, अबू बकर क्या छोड़ के आए? तो सदीक अकबर ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आए हूँ, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ के आए। अच्छा, हाँ। और उमर के अल्फाज क्या थे? हमने अल्लाह को दिया, अल्लाह से इसका बदला लेंगे। सदीक अकबर के क्या अल्फाज थे? हमने अल्लाह को दिया, बार बार अल्लाह को देंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो, बार बार अल्लाह को देंगे, बार बार अल्लाह को देंगे। इस मजमे में वो लोग जिन्होंने अभी तक 4 महीने नहीं लगाए और दिल के अंदर जज्बा है कि हम बार बार किसको देंगे? सारे बोलो, किसको देंगे? वो मजमा खड़ा होकर जिसने अभी तक 4 महीने नहीं लगाए और पक्का अज़म करता है कि इंशाअल्लाह मौत से पहले, उस वक्त तक मौत अल्लाह ना दे, मौत से पहले इंशाअल्लाह 4 महीने लगाएंगे और खड़े हो जाए अपनी जगह पे। जिनके 4 महीने नहीं लगे हुए, जिनके 4 महीने इस मजमे में नहीं लगे हुए, वो अल्लाह के साथ पक्का अहद कर ले कि मौत से पहले इंशाअल्लाह 4 महीने लगाएंगे। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह लगाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह लगाएंगे।